وقال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام استاذ محترم اور دیگر مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ہم سفر ہم عمر ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے اس اختتامی پروگرام کے اندر مجھ ناچیز کو چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے کرنے کی تو دعوت دی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے، سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے اور آپ تمام ساتھیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اساتذہ کرام اور علماء تشریف فرمائے ہیں، مجھ جیسے کم علم اور کمزور بے علم آدمی بات کرے تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن علماء سے سنا ہے الامر فوق الادب، اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے چند باتیں وہ ہیں جو ہم ساتھیوں کے متعلق ہیں۔ آج ہماری تخصص فی الفقہ کی اختتامی پروگرام ہے اور رسمی طالب علمی سے ہم لوگ آج فارغ ہو چکے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان سن رہا تھا، حضرت فرما رہے تھے دور حدیث کے ساتھیوں سے کہ میرے ساتھیوں، آپ رسمی طالب علمی سے تو فارغ ہو رہے ہیں، لیکن کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ ہم فارغ ہو گئے۔ یہ لفظ فارغ مجھے بہت برا لگتا ہے۔ فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک ہم لوگ طالب علم ہیں اور طالب علم رہیں گے، اور علم کا اوڑھنا بچونا ہمارا ہی یہی کام ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں۔ لیکن یہ ان تمام علوم کا حاصل کرنے کا آخر مقصد کیا ہے ہمارا؟ کیا ہم نے اس بات کو سوچا ہے کہ ہم نے 8 سال پہلے درس نظامی کی تکمیل کی، اس کے بعد ہم نے 1 سال کا مزید اس پر لگایا؟ ان تمام علوم کے حاصل کرنے کا آخر ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم نے مقصد یہ بنایا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی باہر معاشرے کے اندر عالم کہیں؟ کیا ہم نے یہ مقصد بنایا ہوا ہے کہ معاشرے کے اندر ہماری واہ واہ ہو؟ کیا ہم نے یہ مقصد بنایا ہوا ہے کہ ہم لوگ باہر مفتی کے نام سے پکارے جائیں؟ تو دوستو، یہ بات اپنے کانوں کے اندر رکھنا اور اپنے دل کی تختیوں کے اندر نوٹ کرنا، جس دن سے ہم نے اپنے اس مقصد کو بنا لیا، سمجھو ہماری زوال کی ابتدا اس وقت سے شروع ہو گئی۔ ہمارے علوم کا حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو عالم یا اپنے آپ کو مفتی کہیں۔ معاشرے میں اگر کوئی ہمیں عالم کہے تو اللہ کا فضل اور لوگوں کا حسن ظن ہوگا۔ سب سے پہلا مقصد علم دین کے حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اس علوم کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور اس کی رضا حاصل کریں۔ اگر اس علوم کے بعد ہمارے عمل کے ذریعے سے ہمارا کچھ ظاہر نہ ہوا تو اس 8 سالہ گزارنے کے بعد اور اس سے بعد تخصص فی الفقہ کے اندر 1 سال گزارنے کا ہمارا آخر مقصد کیا تھا؟ وہ ہمارے اساتذہ کرام ہمیں کلاس کے دوران فرماتے تھے کہ آپ لوگ 8 سال گزار رہے ہو، کچھ حاصل کرو، اپنے عمل سے اس کو ثابت کرو۔ اگر اس چیز کو آپ لوگوں نے اپنے عمل سے ثابت نہیں کرنا اور اس پر عمل نہیں کرنا تو بھائیوں، آپ لوگوں کے والدین نے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کیے، جا کے باہر مزدوری کرتے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ ہم میں سے کوئی ساتھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کما نہیں سکتا، الحمدللہ اچھی طریقے سے کما سکتے ہیں۔ ہم کمائی کے لائق نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی ہنر رکھتا ہے اور ہر کوئی بہترین سے بہترین کمائی کر سکتا ہے اور اپنے والدین کے گود کے اندر مال و دولت جمع کر سکتا ہے۔ لیکن جب ہم لوگوں نے اس راستے کو چنا اور اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہم لوگوں نے اس راستے کو چنا، تو اب اس کے بعد ہمارے ذمے جو کام ہے اس کو ہم لوگوں نے کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟
فراغت کے بعد اپنے ساتھ فراغت کا نام نہیں لگانا، بلکہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک ہم لوگ علم کے حصول کے اندر لگے رہیں گے۔ یہ جو ہم لوگوں نے 1 سال گزارا، اس کے بعد ہمیں کیا راستہ ملتا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس 1 سال کے اندر ہم لوگوں نے سیکھا کیا یہ سیکھا کہ ہمارے ساتھ مفتی کا لیبل لگ جائے؟ نہیں۔ 1 سال کا مقصد یہ ہے کہ ان کتب کے اندر سے جو ہمارے مسائل ہیں اس کو نکالنے کے لیے ہمیں راستہ مل گیا۔ 8 سال گزارنے کے بعد بعض اوقات ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن 1 سال تخصص فی الفقہ کے اندر لگانے کے بعد یہ بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ بڑی کتابوں کے اندر سے بات کس طرح نکالنی ہے، علماء کے اقوال کے اندر تقسیم کس طرح کرنا ہے، 4 ائمہ چاروں کی مختلف رائے اس کو تطبیق کس طرح دینی ہے، یہ چیز ہم نے 1 سال کے اندر سیکھی ہے۔ تو اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیں، اور اس کے بعد جو دوسری مین چیز آتی ہے وہ ہے تقوی اور الہیت، جو معذرت کے ساتھ آج کل ہمارے دل و دماغ سے یہ چیز اتر گیا ہے۔ تقوی ہم لوگ اختیار نہیں کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو صبح سے شام تک ہم لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو میں اور آپ زندہ نہیں کریں گے، باہر معاشرے کے اندر کے لوگوں سے ہم لوگ کیا امید وابستہ کریں گے کہ وہ حضور کی سنت کو زندہ کریں؟ ہم میں سے ہر کوئی عالم و ممبر پر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بیان کرے اور ایک مقتدی کھڑا ہو جائے کہ مولوی صاحب آپ حضور کی سنت کو بیان کرے، ذرا اپنا تو بتائے آپ کے اندر حضور کی کون سی سنت زندہ ہے، تو ہمارے چہرے کے اوپر کون سی بات ظاہر ہوگی؟ افسوس اور مرنے کے علاوہ کوئی مقام نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ تو اس علم کے حصول کا مقصد اللہ کی رضا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنا اور اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنا۔ اگر ہم لوگوں نے اس چیز کو اپنے عمل سے ظاہر کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنے جسم کے اوپر لاگو کیا اور اس کو زندہ کیا، تب تو جا کر ہمارے کچھ علم کا مقصد ظاہر ہو جائے گا، وگرنہ ضیاء وقت کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ مزید اس پر باتیں نہیں ہو سکتی، اکابر علماء کرام تشریف فرمائیں، وہی اپنی آخری اختتامی نصیحتیں کریں گے، لیکن یہ وہ باتیں تھیں جو ہمارے دل و دماغ کی باتیں ہیں، جو آپ حضرات سے شیئر کرنی تھی اور آپ کو بتانی تھی کہ بھئی ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ 1 سال کے بعد اگر ہم اس چیز کو 1 سال کے گزرنے کے بعد اگر ہم اس چیز کو نہ سمجھے تو پھر آخر میں ہمارے اوپر تف کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفلوں کو آباد رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے استاد محترم کی عمر کے اندر برکتیں دے، ہمارے استاد کے صحت کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے ساتھیوں کا یہ جوڑ رکھے اور ہمیں اپنے علم کے اندر تقوی اور الہیت نصیب فرمائے، اور اس علم کو سب سے پہلے اپنے سینوں پر اور اپنے جسموں پر لگانے کی اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔